مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے ہمیشہ ہی تنازع کا باعث رہے ہیں۔ پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی یا پرسوں؟ چاند کی تلاش میں رویت ہلال کمیٹی کی بیٹھک، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی شریک۔ چیئرمین مفتی منیب الرحمان کی قیاس آرائیوں سے گریز کی اپیل، کہا شہادتیں موصول ہونے پر ہی اعلان کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور لاہور سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ عید کے چاند پر دو وفاقی وزراء آمنے سامنے، فواد چودھری کا آج ہر صورت چاند نظر آنے کا دعویٰ، کہا رویت ہلال کمیٹی ہمیشہ تنازع کا شکار رہی۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری بولے، عید کا شرعی فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کرے گی، شریعت رویت اور شہادت پر اعتماد کرتی ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ علی زیدی اور شہباز گل کی فواد چودھری کے دعوے کی حمایت، وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹویٹ کیا، چاند کے مسئلے کے حل کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے لکھا، فواد چودھری کی پریس کانفرنس سے سائنس اور تحقیق کی خوشگوار حوصلہ افزائی ہوگی، معاشرے میں موجود رجعت پسند اور دقیانوسی نظریات پر کاری ضرب لگے گی۔ کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات، سول ایوییشن کی رن وے انسپیکشن رپورٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق کپتان نے 2 بار لینڈنگ کی کوشش کی لیکن لینڈنگ گیئر نہ کھل سکے۔ بائیں انجن نے رن وے پر 4500 فٹ آگے جا کر ٹچ کیا، 5500 فٹ پر دائیں انجن نے بھی زمین ٹچ کی۔ بیلی کے زمین نہ چھونے پر کپتان نے طیارے کو دوبارہ ٹیک آف۔ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ سامنے آئے۔ اس رپورٹ کو منیمم ٹائم کے اندر تیار کروانا، نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اسے پبلک کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی۔ 3 ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر غلام سرور کا عزم، کہا جن کے پیارے جان سے گئے وہ وجوہات جاننا چاہتے ہیں، متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی۔ سی ای او پی آئی اے ارشد ملک بولے، طیارے کا بلیک باکس تحقیقاتی ٹیم کو دے دیا، ٹیم جو ریکارڈ مانگے گی فراہم کریں گے۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق میجر شہریار، اہلیہ اور 2 بچوں کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ فوجی قبرستان کالا پل میں سپرد خاک، لیفٹیننٹ بالاکوچ بحریہ ٹاؤن میں مٹی کے سپرد کیا گیا۔ گلبہار کے وقاص اور اہلیہ بھی سپرد خاک، 2 بچوں کی میتوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ گھوٹکی میں فرحان قادر کلوڑ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق 19 لاشوں کی شناخت کر لی گئی، وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو کی پریس کانفرنس، کہا 47 لواحقین کے ڈی این اے سیمپلز حاصل کر لیے، رپورٹ آنے میں 21 دن لگیں گے۔ مرتضی وہاب بولے، حادثے میں 2 گھر مکمل تباہ، 19 کو نقصان پہنچا، 10 گاڑیاں اور 13 موٹر سائیکلیں بھی تباہ ہوئیں۔ گورنر سندھ اور وفاقی وزیر ہوابازی کا جائے حادثہ کا دورہ، متاثرہ گھروں کا جائزہ لیا، متاثرین سے ملاقات کی۔ عمران اسماعیل بولے، جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے، متاثرہ گھروں کے مکینوں کو متبادل مقام پر منتقل کر دیا۔ عوام سے عید سادگی کے ساتھ منانے کی اپیل۔ سینئر صحافی انصار نقوی بھی طیارہ حادثے میں چل بسے، اہل خانہ نے تصدیق کر دی۔ صاحبزادے شاہزیب انصاری کہتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے لیے ناقابل تلافی نقصان، بڑا سانحہ اور دکھ کا لمحہ ہے۔ انصار نقوی آج نیوز سے وابستہ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے طیارہ حادثے کو قومی سانحہ قرار دے دیا۔ عثمان بزدار کا حادثے میں زخمی، بینک آف پنجاب کے صدر کو ٹیلی فون، ظفر مسعود کی خیریت دریافت کی، جلد صحتیابی کی دعا کی۔ عثمان بزدار سے صوبائی وزراء کی بھی ملاقات، کورونا سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر تبادلہ خیال۔ والوں کی تعداد 1101 ہو گئی، 24 گھنٹوں میں 1743 افراد میں وائرس کی تشخیص، متاثرین 52,437 ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 53 لاکھ سے تجاوز۔ امریکہ میں 16,45,000 سے زائد کیسز، 97,000 سے زائد جان سے گئے۔ روس میں 3,35,000 اور برازیل میں 3,32,000 سے زائد کیسز۔
21,000 سے زائد اموات، برطانیہ میں 36,000 اور اٹلی میں 32,000 لقمہ اجل بنے۔ اور ماہ سیام میں آج نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت، علماء کرام کی دینی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو، نعت خواں حضرات نے بارگاہ الہی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ رحمان کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے اپیل کی ہے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، شہادتیں موصول ہونے پر ہی اعلان کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور لاہور سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ عید الفطر کل ہوگی یا پھر پرسوں؟ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے بھی اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے چاند کے معاملے پر ایک بار پھر نیا تنازع اٹھا دیا۔ ملک بھر میں عید الفطر کل ہونے کا اعلان کر دیا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے چاند کے معاملے پر ایک بار پھر نیا تنازع اٹھا دیا۔ ملک بھر میں عید الفطر کل ہونے کا اعلان کر دیا، جو معمہ بن گیا۔ کہتے ہیں جدید دور میں دنیا میں چاند دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں رہا، پاکستان میں بلا وجہ اس کو متنازع بنایا جاتا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے ہمیشہ ہی تنازع کا باعث رہے ہیں۔ شوال کے چاند پر اس سال بھی گرما گرمی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کی دھواں دھار باتیں، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور صاف صاف کہہ دیا قیام پاکستان کے بعد سے مذہبی تہواروں میں تنازع دیکھا۔ رویت ہلال کمیٹی بھی تنازعات کا شکار رہی۔ قیام پاکستان کے بعد سے ہمیشہ ہم نے دیکھا مذہبی تہواروں کے جشن کے سلسلے میں ہمیں ایک مستقل تنازع ہمیں ملتا ہے۔ جو مذہبی تہوار ہیں ان کو ملک میں یونٹی کا باعث بننا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں پر بھی ایک نفاق کا جو ہے وہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سائنس کے جدید دور میں دنیا میں چاند دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں رہا، پاکستان میں بلا وجہ اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں۔ گزشتہ عید سے قبل بھی فواد چودھری نے کئی برسوں کا قمری کیلنڈر بنانے کا اعلان کیا تھا، تاہم رویت ہلال کمیٹی سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ علی زیدی اور شہباز گل نے فواد چودھری کے اعلان کی حمایت کر دی۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے ٹویٹ میں ویلڈن کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ چاند کے مسئلے کے حل کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ کیا کہ فواد چودھری کی پریس کانفرنس سے پاکستان میں سائنس اور تحقیق کی خوشگوار حوصلہ افزائی ہوگی، معاشرے میں موجود رجعت پسند اور دقیانوسی نظریات پر کاری ضرب لگے گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں کہ فواد چودھری ان کے اچھے دوست ہیں، لیکن آج کل وہ چاند کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے کو بھی اس دفعہ مرکزی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ شہادت تحریک کے لیے سائنس اور جدید آلات کی معاونت لی جا سکتی ہے، مگر عید کا فیصلہ علماء کرام ہی کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور قادری کہتے ہیں کہ فواد چودھری ان کے اچھے دوست ہیں، لیکن آج کل وہ چاند کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندے کو بھی اس دفعہ مرکزی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ شہادت اور رویت کے لیے سائنس اور جدید آلات کی معاونت لی جا سکتی ہے، مگر عید کا فیصلہ علماء کرام ہی کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید کل منائی جائے گی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ مشرق بعید میں بسنے والے مسلمان بھی کل عید منائیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی کل عید کی رن وے کی انسپیکشن رپورٹ تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق کپتان نے طیارے کو لینڈ کرانے کی 2 بار کوشش کی۔ انجن زمین پر ٹکرایا تو کپتان کو دوبارہ ٹیک آف کرنا پڑا۔ اسلام آباد سے عثمان مظفر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ طیارہ حادثہ، غلطی یا غفلت، تحقیقات جاری۔ سول ایویشن کی رن وے انسپیکشن رپورٹ تیار،
رپورٹ کے مطابق طیارے نے رن وے پر اترنے کی کوشش کی، تاہم لینڈنگ کے دوران طیارے کے گیئر بند تھے۔ طیارے نے دن 2:20 پر پہیے کھولے بغیر رن وے پر لینڈ کیا۔ کپتان نے ATC کو ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع نہیں دی۔ طیارے کے بائیں انجن نے رن وے پر 4500 فٹ آگے جا کر ٹچ کیا۔ 5500 فٹ دور جا کر دائیں انجن نے بھی زمین کو ٹچ کیا۔ انجن کے زمین پر ٹکرانے سے چنگاریاں بلند ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہیے نہ کھلنے کے باعث انجن زمین سے ٹکرایا اور انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ رن وے پر 6000 سے 7000 فٹ پر دونوں انجن کے نشانات ہیں۔ طیارے کے بیلی نے رن وے کو ٹچ نہیں کیا، جس کے باعث کپتان نے طیارے کو دوبارہ ٹیک آف کر لیا۔ کپتان نے اڑان بھری اور دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن دوسری بار طیارہ آبادی پر جا گرا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کی صورت میں رن وے پر فوم بچھایا جاتا ہے، لیکن ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش کے درمیان رن وے پر فوم بچھانے یا ہنگامی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ غفلت تھی یا پھر غلطی؟ جواب دینا ہوگا۔ طیارہ حادثے کی انکوائری 3 ماہ میں پوری کر لیں گے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ حادثے میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر ہماری غلطی ہے تو ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں، یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ سامنے آئے۔ اس رپورٹ کو منیمم ٹائم کے اندر تیار کروانا، نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اسے پبلک کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی کہ عوام جان سکے کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا۔ سر کسی کا جاتا ہے، ہمارا بھی جاتا ہے، ہم بھی حاضر، میں اور چیف ایگزیکٹو ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی طرح کسی حوالے سے ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حکومت کی بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم نے طیارہ حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ CEO PIA ارشد ملک کی پریس بریفنگ، کہا طیارے کا بلیک باکس تحقیقاتی ٹیم کو دے دیا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 21 لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں، دیگر کے DNA ٹیسٹ لے لیے گئے ہیں۔ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی ٹیم جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی وہ پوزیشن ہو چکی، تو اب میرا اس انویسٹیگیشن سے صرف یہی تعلق رہ جاتا ہے کہ مجھ سے جو انفارمیشن مانگی جائے گی، جو ڈاکومنٹ مانگا جائے گا، وہ میں ان پہ دینے کا پابند ہوں۔ جس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، میں پوری گارنٹی کے ساتھ اپنے سامنے سب کو احتساب کے لیے نہ صرف پیش کروں گا بلکہ مکمل شفاف ایکشن لیا جائے گا۔ 21 شہداء کی جو باڈیز ہیں وہ الحمدللہ ان کے لواحقین کو ہینڈ اوور کر دی گئی ہیں آفٹر آئیڈینٹیفیکیشن۔ 96 کے DNA سرٹیفکیٹس کے لیے سیمپلس لے لیے گئے۔ طیارہ حادثے میں